اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح آپ چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل میرے استاد محترم حضرت مولانا رابع حسنی ندوی کو نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ میرے استاد محترم مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کو گزشتہ کل ان کے گاؤں تقیہ کلا رائے بریلی میں نم آنکھوں کے ساتھ مولانا کو سپرد خاک کیا گیا۔ آبائی گاؤں رائے بریلی کے تقیہ کلا میں دوسری بار نماز جنازہ کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ مولانا مرحوم کے انتقال سے پورے عالم اسلام میں ایک سوگ کی لہر ہے۔ انہوں نے ندوۃ العلماء کے ناظم اور مسلم فضلہ بورڈ کے صدارت کے عہدے پر برسوں خدمات انجام دی ہے۔ مولانا مرحوم کی دوسری نماز جنازے میں کثیر تعداد میں عقیدت مند اور عوام کی بھیڑ رہی اور صبح 9 بجے نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کو آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ سی بی آئی نے پوچھ تاچھ کے لیے کیجریوال کو بھی سمن جاری کر دیا۔ عام آدمی پارٹی کا بڑا بیان آیا ہے کہ تمہارے اس دھمکانے سے اور گیدڑ بھبکیوں سے کرپشن کے خلاف ہم جو مہم چلا رہے ہیں وہ ہماری مہم رکے گی نہیں۔ مرکزی تفتیشی بیورو ایجنسی یعنی سی بی آئی نے دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کو 16 اپریل کو پوچھ گچھ کے لیے سمن جاری کیا ہے۔ سی بی آئی ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ عام آدمی پارٹی کے رہنما کیجریوال کو دلی ایکسائز پالیسی 2021-22 میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں اتوار کو پوچھ گچھ کے لیے یہاں سی بی آئی ہیڈ کوارٹر بلایا گیا ہے۔ ناظرین، ریاست مدھیہ پردیش کے اندور شہر سے بڑی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر آ رہی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں مودی جی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کی آپ نے بات کی تھی، لیکن آپ کے دور میں ملک میں اتنی نفرتیں بڑھ گئی جتنی نفرتیں ہٹلر اور مسولینی کے زمانے میں بھی شاید کسی سماج کے خلاف نہیں بڑھی تھی۔ آپ نے ان تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جو ظلم کرنے اور پھیلانے میں ریکارڈ توڑ گئے تھے۔ اس وقت اندور سے خبر آ رہی ہے کہ ایک 12 سال کا مسلم نابالغ چھوٹا سا بچہ اس کو ننگا کر کے پیٹا گیا۔ اندور میں آتنکوادی بچوں نے جبرن جے شری رام اور پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی اس سے لگوائے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کارروائی کی خبریں آ رہی ہے، ملزمین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندور ضلع سے وائرل ہونے والا ایک ویڈیو سماجی تنزلی اور ملک کے فیوچر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہاں ہماری نرملا سیتارمن جا کر جھوٹ کتنا بول رہی ہے، اس نرملا سیتارمن کو بتاؤ کہ نرملا سیتارمن شرم کر مرنا ہے، یہ دیکھ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم 12 سال کے بچوں کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔
اس ویڈیو کے عام ہونے کے بعد اندور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا اور نابالغ ملزم کو پولیس کی تحویل میں لے لیا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں کتنی نفرت پھیل گئی ہے. اور نرملا سیتارمن ملک کی مرکزی وزیر ہونے کے بعد باہر ملک جا کر کتنی بے شرمی سے جھوٹ بول رہی ہے. ذرا بھی لاج اور شرم نرملا سیتارمن کو نہیں آ رہی ہے. اتنا اس کو وائرل کرو اس بچے کی ویڈیو کو کہ ان بے شرموں کے موبائل میں بھی یہ ویڈیو پہنچے جو باہر ملک جا کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے. چلیے آئیے دوسری بڑی خبر پھر منصور سے آ رہی ہے. جی ہاں، مسلمان، الپ سنکھیانک اور دلت کتنا برا حال اس ملک میں کیا جا رہا ہے. شادی میں گھوڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے دلت فوجی کی پٹائی، یعنی جس کی پٹائی گئی وہ دلت تو ہے لیکن عام آدمی نہیں ہے، فوجی ہے جو اس ملک کے خاطر بارڈر پر لڑتا ہے. جی ہاں، اب ان بھگوا آتنکیوں کو کہو کہ تمہاری حفاظت کے لیے بارڈر پر یہ دلت لڑتا ہے، لیکن تمہارے ذہنوں میں دلت اور مسلم سے کتنی نفرت ہے. یہ خبر بتا رہی ہے کہ ایک طرف حکومت ہمیشہ فوجیوں کے احترام کی بات کرتی نظر آتی ہے تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی چھوٹی ذات کی وجہ سے ان کی توہین کرنے سے نہیں چوکتے. بعض لوگ بارڈر پر رہ کر ملک کی خدمت کرنے والے فوجیوں کی ذات اور مذہب کی بنیاد پر ان سے بدسلوکی کرتے ہیں. یہ بھی تازہ معاملہ مدھیہ پردیش کے منصور ضلع سے آ رہا ہے جس میں ایک فوجی جوان دولہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا، لیکن کچھ شر پسندوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ان لوگوں نے فوجی جوان کو بہت مارا. گاؤں پپلیا راجا میں ایک بار پھر شد پسندوں نے دلت دولہے کی شادی کی بارات میں رکاوٹ ڈالی. بدھ کی رات دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک دولہے کے بینڈ باجا اور پٹاخے کے ساتھ بارات کو شر پسندوں نے روک دیا. میگھالیہ میں تعینات یہ فوجی ارجن فوجی اہلکار کی شادی کی بارات نکالی جا رہی تھی. اسی دوران مینا سماج کے نوجوانوں نے ان کی شادی کی بارات کو بیچ راستے میں روک دیا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ دلت ہے اور فوجی بھی ہے تو ہمارے یہاں یہ آتنکوادی اسے بھی ماریں گے. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ریاست جموں کشمیر، سری نگر اور وادی کشمیر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ گزشتہ کل کشمیر میں بھی یوم القدس منایا گیا اور اس موقع پر ریلیاں نکال کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی. ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جیسے فلسطین کا حال وہاں پر ہے، فلسطینیوں کا، مظلوم مسلمانوں کا حال وہاں پر ہے، بس وہی حال یہاں کشمیر میں بھی ہے. تو ایک مظلوم کو دوسرے مظلوم کا درد سمجھ میں آتا ہے. تو کشمیر میں بھی یوم القدس منایا گیا اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار محبت یکجہتی کا اظہار کیا گیا. ویسے گزشتہ کل دنیا بھر میں یوم القدس منایا گیا. پورے عالم اسلام میں بحیرہ کیسپیڈن سے خلیج فارس تک فضائیں اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی. قبلہ اول کی بازیابی کے لیے دعائیں ہوئی، آندولن ہوئے، ریلیاں نکلی، اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. اسی وقت باقاعدہ بغداد میں حماس کے جنرل سیکرٹری نے یوم القدس یعنی جمعہ کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بیت المقدس اسرائیلی حکومت کا قبرستان بنے گا. اور سری نگر کی یہ بھی خبر آ رہی کہ سری نگر کی جو تاریخی جامع مسجد ہے جہاں الحمدللہ میں گیا تھا، بڑی خوبصورت بڑی حسین مسجد ہے اللہ کی قسم، لیکن کیا کرے یہ مسجد بھی ظلم کا شکار ہے. خبر آ رہی کہ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی اجازت نہیں ملی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے حکومت کے اس فیصلے کی نندا کی، مذمت کی. تاریخی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی گئی. بتایا جا رہا ہے کہ ضلع مجسٹریٹ اور پولیس حکام نے صبح 9:30 بجے جامع مسجد کا دورہ کیا اور انجمن سے کہا کہ وہ مسجد کے دروازوں کو تالا لگا دیں کیونکہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تاریخی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ریاست بنگال میں ہمارے وزیر داخلہ اور یوں سمجھے کہ بی جے پی کے سپریمو
अमित शाह वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने वही अपना घटिया कार्ड, हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए बंगाल में भाषण में कहा कि सिर्फ बीजेपी ही रामनवमी मनाने की छूट दे सकती है। तो अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ने रामनवमी मनाने की छूट दी, इसका मतलब ये दंगे और फसाद की भी छूट बीजेपी की तरफ से खुली हुई थी। इसलिए रामनवमी के जुलूस में भगवा आतंकियों ने जो पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद का नंगा नाच खेला, अभी भी किसी भगवा आतंकी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। यानी अब आप खुला समझ सकते हैं कि यह सारा काम बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से इसमें मुलव्विस है। अमित शाह ने बंगाल पहुंचकर वहां हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए भाषण में कहा कि बीजेपी ही रामनवमी मनाने की छूट दे सकती है, यानी बीजेपी ही भगवा आतंकियों को हौसला दे रही है। रामनवमी मनाने की छूट दी जानी चाहिए, हर एक मजहब वाले को अपना त्यौहार मनाने की इजाजत है, लेकिन आतंकवाद की छूट पर कार्रवाई न करना ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी क्या पसंद करती है। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव नासिक जिला से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। यानी रियासती वजीर दादा भूसे ने जानवर ले जा रही गाड़ी के ड्राइवर की खुद पिटाई कर दी। यानी अब हमारे मंत्रियों को ये छूट मिल गई है, उन्हें किसी पुलिस की जरूरत नहीं है, कोई अदालत की जरूरत नहीं है, मुजरिम को किसी को सपोर्ट, किसी के ताबे और पुलिस के हवाले करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे वजीर और मंत्री भी रास्ते में अगर कोई जानवर ले जा रही गाड़ी दिखी तो बिल्कुल आतंकी की तरह हमला करेंगे और खुद अपने हाथों से ड्राइवर की पिटाई करेंगे। नासिक जिला के राब्ता वजीर और शिंदे फडणवीस सरकार, अच्छा शिंदे फडणवीस सरकार के हैं तो जाहिर बात है माहौल तो हमको खराब करना ही करना, और शिंदे फडणवीस सरकार के है तो कार्रवाई भी इन पर नहीं होगी। इसलिए उन्होंने खुद एक पिकअप गाड़ी दिखाई दी जिसमें कुछ जानवर थे। फौरी तौर पर दादा भूसे ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे लेकर जानवर की गाड़ी को रोका और उसके ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले किया। ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वाकये की साबिक रुकन असेंबली व मौजूद एनसीपी सदर आसिफ शेख रशीद ने मजम्मत की है। आसिफ शेख ने प्रेस को रिपोर्ट देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे नंबर 3 पर सहयोग होटल के पास 4:30 बजे के दरमियान जानवरों की एक गाड़ी रियासती वजीर दादा भूसे ने पकड़ी। यानी दादा भूसे को अब रोड पर खड़ा किया गया है कि हमारे यहाँ पुलिस वाले कम हो गए हैं, आप खड़े रहकर बस यही आतंक मचाओ। दादा भूसे ने पकड़ी और उसे पुलिस के हवाला किया। अगर कोई कानून को हाथ में ले रहा है तो उसे पुलिस और कानून के हवाले करना चाहिए था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वजीर ने, मंत्री जी ने खुद गाड़ी ड्राइवर को गाड़ी से निकाल कर मारने का काम किया। ये जो वाकया हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है और हम इसका निषेध करते हैं। चलिए आइए, बड़ी अजीबो गरीब खबर इस वक्त बीएमसी हेडक्वार्टर से आ रही है। एकदम जबरदस्त चोरी हुई। चोरी में क्या क्या हुआ? बीएमसी हेडक्वार्टर मुंबई में क्या हुआ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में हजारों चमचे गायब, प्लेट गायब और गिलास गायब। जी हाँ, आपने चोरी की कई हैरान कर देने वाली कहानियां सुनी होगी, लेकिन उनमें बर्तन चोरी की कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन वो किसी दुकान, फैक्ट्री या किसी घर से चोरी होती है। लेकिन मुल्क के सबसे मालदार अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई से बड़ी तादाद में बर्तन गायब होने का एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। चम्मच कम से कम 6 से 7 हजार गायब हुए। दोपहर के खाने की प्लेट 150 से 200, नाश्ते की प्लेट 300 से 400, गिलास 100 से 150 के करीब तकरीबन गायब हुए। यानी हजारों चम्मच, प्लेट्स और गिलास बीएमसी हेडक्वार्टर से गायब हुए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ हिंदुत्व भगवा टोला किस तरीके से नफरत फैलाने में लगा हुआ है, किस तरह मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आया है। सिर्फ ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 2024 की तैयारियां है, हिंदुत्व भगवा टोले को खुश करना कि हम कितनी नीच और घटिया हरकत कर सकते हैं, ऐसा खुश करना मकसद है। अब देखें, मुगलों का तो खा रहे हैं, उनसे गद्दारी भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुगलों का नाम गायब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब हद हो गई कि मुगलों के बाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम भी अब निशाने पर आ गए, क्योंकि उनका कसूर है कि वो भी मुसलमान हैं। 11वीं जमात के सिलेबस से हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद का हवाला भी हटा दिया गया। एनसीईआरटी ने 11वीं जमात की नई सियासियात की निसाबी किताब से आज़ादी पसंद और हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद का हवाला हटा दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस निचले लेवल पर बीजेपी मुल्क को ले जा रही है।
آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ناصر اور جنید قتل معاملے میں جو 2 فرار ملزمین تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناصر اور جنید نامی نوجوان کا بولیرو سمیت اغوا کر ہریانہ میں بھیوانی ضلع کے لوہارو تھانہ حلقے میں گاڑی سمیت جلا کر ناصر اور جنید کو قتل کر دینے کے معاملے میں تقریباً 2 ماہ سے فرار چل رہے 2 مزید ملزمین بھیوانی باشندہ نریندر کمار عرف سونو رانا اور مونو کو پولیس نے دہرادون کی پہاڑیوں سے حراست میں لے کر گرفتار کر لیا ہے۔ اس معاملے کے کچھ نامزد ملزمین اب بھی فرار ہے جن کی ہنوز تلاش جاری ہے، مگر کمال کی بات ہے ان کا انکاؤنٹر نہیں ہوگا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اگر حکومت سچی ہے تو ذرا ان کا انکاؤنٹر کر کے دکھاؤ، جنہوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا اور 2 مسلم جوانوں کو بولیرو سمیت گاڑی سمیت جلا کر خاک کر دیا۔ انہوں نے تو وہ جرم کیا ہے کہ فاسٹ ٹریک کورٹ چلا کر 8 دن میں ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا چاہیے، مگر یہ 2 مہینے سے فرار تھے، ان کا انکاؤنٹر نہیں ہوا، ان کو بالکل آسانی کے ساتھ پکڑ لیا گیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔